MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب تک کے مختصر سے سفر میں یورپ کے جتنے ممالک میں بھی جانے کا موقع ملا ہے، یہ احساس زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہوتا رہا کہ یہ قومیں ایک مجموعہ تضادات ہیں۔ ایک پہلو سے دنیا کی ترقیاں ان کو نصیب ہوئیں اور ابھی تک وہ ترقیاں ان کو حاصل ہیں، اور ایک پہلو سے روحانی اور اخلاقی لحاظ سے یہ گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس آخری کنارے پہ پہنچ گئے ہیں جن سے آگے سزا و جزا کا دور شروع ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے کی مہلتیں نہیں ملا کرتی، اور یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہنچ کر قومیں سزا و جزا کے عمل میں داخل ہو جاتی ہیں، جسمانی ترقی اور مادی ترقی کا دور بھی وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ دونوں سمتوں کے نقطے ملنے والے ہیں۔ مادی ترقی بھی جب اخلاقی ضوابط سے آزاد ہو جاتی ہے تو انسانی ترقی خود اس کی تباہی کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے۔ ایسی مثال ہے جیسے کسی کو زیادہ تیز رفتار کار چلانے کی قوت نہ ہو، اس کی مہارت نہ ہو، اور وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر تیز کار چلانے لگے۔ مادی ترقی کا تو کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتیں بے انتہا ہیں، انسان جتنا کوشش کرے گا اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن وہ اخلاقی ضوابط جو باغ ڈور کے طور پر کام دیتے ہیں جب وہ نہ رہیں تو مادی ترقی خود اپنی ہلاکت کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ تو روحانی اور اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو وہاں بھی وہ منزل آنے والی ہے جہاں جا کے قوموں کو مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور مادی ترقی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو وہ ہتھیار، وہ خوفناک ہلاکتوں کے ذرائع جو مادی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہوئے، وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں
کہ وہاں بھی آخری مقام آنے والا ہے، اور دراصل مہلک ہتھیاروں کی ایجاد ہی اس بات کے پیش خواہ بن جاتی ہے کہ ضرور ہلاکت سر پہ کھڑی ہو، کیونکہ مہلک ہتھیار دراصل تصویر ہوتے ہیں اخلاقی تنزل کی۔ جتنی دنیا میں بے اعتمادی زیادہ ہو اور یہ یقین بڑھتا جائے کہ کوئی قوم بھی قابل اعتبار نہیں رہی، جس کو طاقت نصیب ہوگی وہ تمام اخلاقی ضوابط کو کچل کے اپنی طاقت کو استعمال کرے گی، اس وقت یہ جنگ شروع ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہتھیاروں میں آگے بڑھنے کی۔ کولڈ وار ہے، ایک ٹھنڈی جنگ ہے، لیکن کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ ٹھنڈی جنگیں ٹھنڈی رہیں، لازماً ایک وقت آتا ہے کہ وہ گرم جنگوں میں تبدیل ہو جاتی۔ تو ان دونوں لحاظ سے وہ نقطے قریب آ پہنچے ہیں، اور جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے، ابھی تک ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں آغاز سفر بھی پورا نہیں کر سکے۔ اس ساری دنیا کو جھنجھوڑنا، اس کو جگانا، اس کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا کام تھا، اور ہمارے کام سے مراد مبلغین کا کام نہیں ہے۔ کبھی بھی دنیا میں قومیں مبلغین کے ذریعے ترقی نہیں کیا کرتی۔ مبلغین تو صرف یاد دہانی کرانے والے مذکر ہوتے ہیں، بوجھ ساری جماعت اٹھایا کرتی ہے۔ ساری دنیا میں جو تبلیغ کی اسلام ہوئی ہے، وہاں کون سے مبلغین تھے جنہوں نے فتح کیا ہے؟ مبلغین تو یاد دہانی کا کام کیا کرتے تھے، کام حقیقی کام تبلیغ کا عوام الناس نے کیا ہے۔ چین کو کن مبلغوں نے مسلمان بنایا تھا؟ انڈونیشیا کو کن مبلغوں نے مسلمان بنایا تھا؟ ہندوستان کو کن مبلغوں نے مسلمان بنایا تھا؟ انفرادی طور پر کچھ تاجر تھے، کچھ درویش بن گئے خدائے خدا میں، اور عام مسلمان جو پھیلا ہے وہ اپنے ساتھ اسلام لے کر پھیلتا چلا گیا۔ یہ حصہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے آغاز سفر بھی معلوم ہوتا نہیں کیا۔ یورپ کی اکثر جماعتیں جن کو میں دیکھ کے آیا ہوں، ان میں احساس نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ وہ اس معاشرے سے اس حد تک راضی ہو گئے ہیں کہ ان کو کام مل گئے اور ان کی ضروریات پوری ہو گئیں، اور اس حد تک ناراضی ہیں جس حد تک ان کے کام پورے نہیں ہوئے یا ان کی راہ میں مشکلات عائل ہیں۔ لیکن یہ بے قراری، یہ بے چینی، یہ تڑپ میں نے نہیں دیکھی کہ ہر شخص بے چین ہو جائے کہ میرا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نمائندہ مقرر فرمایا ہے ان کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ بظاہر یہ ویسی بات ہے جیسے ٹٹیری کے متعلق کہتے ہیں وہ ٹانگیں اونچی کر کے سوتی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے خطرہ یہ ہے کہ آسمان نہ گر پڑے اور دنیا تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں ٹانگوں پہ روک لوں گی۔ ہماری مثال بظاہر ٹٹیری کی سی ہوگی، لیکن ہر وہ چھوٹا سا دل جس میں یہ فکر پیدا ہو کہ آسمان نہ ٹوٹ پڑے اور میں اسے بچانے کی کوشش کروں، اس کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا اس کے پیچھے ہوگا۔ بظاہر ٹٹیری ہے لیکن اس کے پیچھے ساری کائنات کے خالق کی قوت موجود ہوگی۔ اس دل کو طاقت بخشنی ہے اس نے بخشنی ہے، اس کی عمل کو سہارا دینا ہے تو اس نے دینا ہے، اس کے ولولوں اور عزائم کو حقائق میں تبدیل کرنا ہے تو اس نے کرنا ہے۔ اس لیے دعائیں کرتے ہوئے اپنی کیفیت بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ کی کیفیت نہیں بدلے گی، ہر احمدی کی جو یہاں بس رہا ہے، اور احساس نہیں پیدا ہوگا، وہ تبلیغ نہیں شروع کرے گا، ان قوموں کی کیفیت بدلنے کی خواب رہیں گے۔ آپ 1000 مسجدیں بھی یہاں بنا لیں تب بھی ان کی تقدیر نہیں بدلے گی جب تک ہر احمدی تبلیغ نہ کرے اور آگے مبلغ احمدی نہ پیدا کرے۔ صرف ایک ہی قانون ہے جس سے قوموں کی تقدیریں بدلا کرتی ہیں، اور کوئی قانون نہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو اگر تبلیغ نہیں آتی تو کوئی فرق نہیں، آپ پیغام تو دے سکتے ہیں، آپ کے پیغام کے پیچھے فکر اور جذبہ تو ہو سکتا ہے، آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پیغام دیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود راہیں سکھائے گا تبلیغ کی، خود مسائل سمجھائے گا، آپ کی مشکلات کو سلجھائے گا۔ سب طاقت خدا کی ہے، ہماری کچھ بھی نہیں ہے، اس احساس کے ساتھ، مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو خدا کی طاقت نیچے نہیں اترے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، یہی مرکز بن جائے اس حقیقت کا کہ ہر احمدی مبلغ ہے۔ تب بھی جرمنی کے لیے کچھ مقدر پھرنے کے دن آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں بھی نہ بنے اور ہیمبرگ میں بھی نہ بنے اور فرینکفرٹ میں بھی نہ بنے اور سوئٹزرلینڈ میں بھی کہیں نہ بنے، تو پھر یہ مسجدیں جو ہیں صرف وارننگ کا کام تو دے دیں گی
کہ ہم نے اعلان کر دیا، مگر ذمہ داری کو ادا کرنے کے فرائض ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.